پھر استغفار دلوں کی صفائی کا سبب ہے، دل اس سے صاف ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتے ہیں نا تو دلوں کو ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور ایک عجب سی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے، ایک ہوتی ہے زبان کی لذت جو کچھ کھانے سے حاصل ہوتی، وہ اسی وقت ختم ہو جاتا، کھانا گیا تو مزہ بھی گیا. لیکن جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کا کوئی کام کرتے ہیں، اس سے دل کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ کام آپ ختم بھی کر لیں تو وہ خوشی باقی رہتی، وہ چلتی رہتی. اور یہ ایک ایسی انجوائمنٹ ہے، ایسی انجوائمنٹ کہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں. بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسی خوشی ہے، یعنی دین کی تعلیم دینے سے، دین پر عمل کرنے سے، تو وہ تلواریں لے کر، لشکر لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائے. تو یہ دولت، اطمینان قلب کی دولت، دل کے سکون کی دولت، ہر دولت سے بڑی. اس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے. کوئی چیز آئے تب بھی خوش کہ اللہ کا شکر ہے دی، چلی جائے تو بھی اللہ کی رضا اور تقدیر پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، ہر حال میں مطمئن رہتا ہے. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز رخصت ہوگی وہ اطمینان قلب ہے. دلوں کی اداسی، پریشانی اور بے چینی، گناہوں کا بوجھ، اسے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سورۃ الفرقان کی آیت نہایت خوبصورت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی وہ جو اعمال نامے میں برائیاں لکھی ہوئی تھی نا، توبہ کے بعد وہ نیکیوں کی طرف منتقل کر دیتے تھے، برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے انسان. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. جب قیامت کے دن وہ برائیاں جو نیکیوں میں بدلے گی نا، تو بندہ کہے گا اچھا میرا وہ ایک اور بھی گناہ تھا، وہ کدھر ہے، یعنی جس سے میں نے توبہ کی تھی، تاکہ وہ بھی میں اپنی حسنات میں دیکھوں. سوچئے اس سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی زیادتیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو بھی اس کی نیکیاں لکھ دے، صرف استغفار کی وجہ سے، اعتراف کی وجہ سے. اصل میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان کہ I was wrong، میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا. کیونکہ ہم میں سے اکثریت تو پھر غلطی کر کے اس کو غلطی مانتے بھی نہیں. وہ کہتے نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ دنیا کی برکتیں ملتی ہیں انسان کو، دنیاوی برکتیں. دنیا میں انسان پر خوشحالی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جہاں بھی انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے وہاں انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور ایسا کام کرے کہ اللہ کی رحمت آئے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے، مثلا ان میں سے ایک یہ کہ انسان انسانوں پر رحم کرے، جو بھی کوئی زمین میں، صرف انسان نہیں ساری مخلوق پر. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا. تو جب اللہ کی رحمت آ جائے، اس کی مہربانی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اسی طرح درود شریف کا پڑھنا، انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح استغفار کا کرنا. دوسرا فائدہ استغفار کا، معافی مانگنے کا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں اور جو خوب پاک صاف رہتے ہیں.
متطہر وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور تواب وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانی صفائی کرتا رہے توبہ استغفار کر کے۔ پھر اسی طرح کامیابی کا ملنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اچھا سامان زندگی ملنا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ تم کو ایک مقرر وقت تک، یعنی جو تمہاری زندگی کا وقت ہے، اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ جو جتنی زیادہ توبہ استغفار کرے گا اور زیادہ نعمتیں پائے گا۔ رزق، مال، اولاد میں اضافے کا باعث، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بارشوں کا نازل ہونا، جسمانی طاقت کا حاصل ہونا۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ہی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور طاقت میں اضافہ کرے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بڑا ہیلپ لیس اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ویک ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، کبھی فزیکلی یعنی فزیکل ویکنس محسوس ہوتی ہے، کبھی انسان ویسے ہی بے بسی سی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں سے تو میں بالکل عاجز آ گیا۔ نہیں، استغفار شروع کریں، اللہ تعالیٰ راہیں سجائے گا کہ اس مشکل پہ کیسے قابو پانا ہے، اس پتھر کو کیسے ہٹانا ہے، اور یہ استغفار کے ذریعے ہوتا ہے۔ پتہ نا بعض اوقات انسان اتنا مایوس سا ہو جاتا ہے، دور دور تک لگتا ہے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے، کہ کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی جاب اور بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، تو استغفار کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو دنیا میں اپنی طرف واپس اپنے مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان پہ تکلیفیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ بندے بھولے نہ رہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں۔ تو کبھی جسمانی تکلیف، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی، کبھی موسم کی، کبھی کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ ناگوار صورتحال پیش آتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کبھی تو وہ بلا آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس بلا کو ہی ٹال دیتے ہیں۔ کبھی وہ آ چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس بلا کو، مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں اس سے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حتیٰ کہ مشرکین جو تھے ان کے بارے میں بھی کہ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان یعذبہم وہم یستغفرون، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ یعنی پیغمبر جب تک مکہ میں تھے، جو بھی انہوں نے برے برے کام کیے مشرکین نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان پہ قحط آیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کریں گے، جو استغفار کرتے رہیں گے وہ بلاؤں سے بچے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ پھر بیماریوں کا علاج، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے۔ قرآن ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتا دیتا ہے اور علاج بھی۔ وہ کہتے ہیں گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے۔ تو صحت کے لیے بھی استغفار پڑھنی چاہیے۔ پھر سینے کی گھٹن اور تنگی، دل کا بوجھل ہونا، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں، وجوہات میں سب سے بڑا سبب اللہ سے منہ موڑنا ہے، اللہ کو یاد نہ کرنا، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا ہے۔
اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. اس وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ اور دلوں کی اداسی اور بے چینی ان اسباب سے ہوتی. ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے. یعنی جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کی زندگی واپس آ جاتی ہے. استغفار کا ایک اور فائدہ کہ انسان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں جیسے طواف کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ، فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو علم اور رحمت کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے پہ چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، ان سب کو جہنم کے عذاب سے نجات ہے. استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. نامہ اعمال سے خوشی ملنے کا باعث ہوگا استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی قیامت کے دن اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. تو وہ پھر استغفار ان ساری چیزوں مٹا دے گا نا جو خراب ہے، تو اچھی چیزیں باقی رہ جائیں. صاف ستھرا خوبصورت اعمال نامہ. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو نامہ اعمال میں اپنے کثرت سے استغفار پائے. جسے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے استغفار. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ کا مطلب کیا کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے اب نہیں کروں گا یہ، لیکن پھر بھول ہو جائے، سلپ ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کی دل میں سچی نیت ہو کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں آئندہ نہیں ایسے کروں گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن معافی مانگی تو اگلے دن وہ شخص جس نے پچھلے دن گناہ کرایا تو پھر کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا تیرا کوئی لین دین نہیں، یعنی کہ مجھے اس مشکل میں تو نے ڈالا، یعنی میں اب آج کے بعد یہ نہیں کروں گا. انہوں نے وعدہ بھی کیا اللہ سے کہ لن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. تو سچی توبہ جو کرے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. بیوٹیفل منظر. پھر جہنم سے بچنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. ان میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کر اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے مواقع کیا ہیں؟ کہاں کہاں کب کب توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کس وقت استغفار کی جائے؟ نمبر 1، برائی کرتے ہی استغفار، غلطی ہوگی ساتھ ہی توبہ، پھسلے یا فوراً ہی اڑ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اسی طرح دن اور رات میں کسی بھی وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا میں جب آخری عمر میں مکہ جاؤں گی، حج کروں گی تو وہاں جا کر میں توبہ کر لوں. نہیں، ابھی دیر اینڈ دین، دن ہو یا رات ہو، انتظار نہیں. ہمیں کیا پتا کہ رات ملتی ہے کہ نہیں.
اور رات ہوتی ہے تو دن آتا کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، کسی کو نہیں پتا. اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی رہتی ہیں کہ کوئی گھر سے نکلا وہاں بہت ہو گیا. ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہی تھی، اسی طرح کا کوئی ٹاپک آیا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں کہ جس میں اچانک ڈیتھ کا کوئی واقعہ ہو، بالکل ان ایکسپیکٹڈ. آپ یقین کریں ہر شخص کا ہاتھ کھڑا تھا، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ معلوم تھا کہ جس میں کسی نہ کسی رشتے دار یا جاننے والوں کے بارے میں جانتے تھے کہ جو اچانک دنیا سے چلا گیا. کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، اسے کتنا بڑا سبق ہے اس میں. ہمیں کیا پتا کس وقت ہمارا آخری وقت ہو جائے، نہیں پتا. تو اس لیے جس وقت بھی دل پہ کوئی بوجھ آئے فوراً کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھے معاف کر چکا، میں گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے حضور نہیں آنا چاہتی.